shopping. NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%، صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز وزیر مقبول جان کے ساتھ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی 18ویں ترمیم کے حوالے سے. 18ویں ترمیم سے متعلق گزشتہ کئی ماہ سے بحث جاری ہے کہ ترمیم کیوں کی گئی، اس کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ مسائل کا ذکر کر رہے تھے. حالانکہ ماضی میں جب خود عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے تو اسی 18ویں ترمیم کو انہوں نے ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا تھا کہ صوبے کے لیول کے اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا حل ہے. آخر حکومت میں آنے کے بعد ترجیحات کیوں چینج ہوتی ہے، اس پہ بھی آج بات کریں گے. اور کیا واقعی 18ویں ترمیم کی وجہ سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. یہ ہوگا ہمارا پہلا موضوع. اور بات کریں گے دنیا میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر سمارٹ لاک ڈاؤنز کے نتیجے میں کیا نتائج سامنے آئے ہیں. اور ذکر کریں گے چند غیر سنجیدہ حکمرانوں کے رویوں کا کہ جن کے رویوں کی وجہ سے وہاں پینڈیمک پھیلنے میں مدد ملی اور آج وہ قابو سے باہر ہوگی. اور ذکر ہوگا ایک بار پھر اختر مینگل کو منانے کی کوششیں شروع ہوئیں، اس کی پیش رفت کا اس پر بات کریں گے. بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب 18ویں ترمیم کیا واقعی مسائل کی وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے صورتحال. آپ جس طرح کی آپ کی لیڈرشپ ہوگی آپ کو آئین کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم کو پیچھے چھوڑ دیں فی الحال. جس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پاکستان کے آئین کے 1% پہ بھی عمل نہیں ہو رہا تھا. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور اس پرائم منسٹر کی لگامیں جو تھیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کے پاس تھیں اور تمام میٹنگز جتنی بھی اہم ترین ہوتی تھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتی تھیں. 18ویں ترمیم اسی زمانے میں بنی ہے نا. اس کے بعد زرداری صاحب بڑے فخر سے کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنا اختیار دے دیا. انہوں نے کیا اختیار دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، اسی طرح صوبے میں کوئی حیثیت نہیں تھی نواز شریف کی. ساری کی ساری پاور جو تھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی. لیکن نواز شریف جب صوبے میں بہیو کرنے پہ آئے ہیں، اور مجھے یاد آتی تھا 88 کی الیکشن میں بے نظیر جو تھی وہ تو شاید انتظامی اختیارات کی بات ہوئی، لیکن مالی لحاظ سے بہت سارے میں عرض کرتا ہوں مالی. میں ایک عرض کروں کہ 1991 کی جو فرسٹ NFC تھی اس کے اندر میں بلوچستان کی طرف سے اس ٹیم کے اندر شامل تھا. ٹیم میں اسلم علی ثانی فائنانس منسٹر اور ساتھ ایک انہوں نے ظفر اللہ جمالی کو رکھا ہوا تھا، تو میں ڈپٹی سیکرٹری فائنانس تھا. تو جو کوئٹہ میں جہاں وہ فائنلائز ہوا ہے اس کے ڈرافٹ جو تھا وہ 6 دفعہ میں ہی بنا کے لے کے گیا تھا. اس میں شاہ محمد قریشی جو تھا اس وقت نون لیگ میں ہوتا تھا. اچھا، اور فائنانس منسٹر تھا جہاں پر پنجاب. اور لیاقت جتوئی جو تھا یہ وہاں پر ہوتا تھا، سندھ میں ہوتا تھا. اور ایک کوئی اور نواب زادہ پتہ نہیں کون تھا وہ اس میں ہوتا تھا، وہ جو بعد میں PTI میں بھی شامل ہو گیا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی ہم نے بہت کنسنسس کے ساتھ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا جو آج اختر مینگل رہتے ہیں کہ جب آپ 4 پروونسز رکھتے ہیں تو آپ نے ایک فارمولہ بنا لیا ہے آئین کے اندر کہ ہم نے ہر چیز آبادی کے حساب سے تقسیم کرنی. ٹھیک ہے، آبادی کے حساب سے جب آپ نے تقسیم کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان تو اگلے 200 سال تک ڈیولپ نہیں ہو سکتا.
پاکستان میں پنجاب کے اندر اگر آپ 100 کلومیٹر روڈ بناتے ہو تو 100 کلومیٹر روڈ کے اندر کم از کم آپ کو 4-5 کروڑ آبادی کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ بلوچستان میں آپ 100 کلومیٹر روڈ بناتے ہو تو آپ 25,000 آبادی کو بھی کنیکٹ نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ پھر بلوچستان کا آپ کا ایریا ہے سارا کچھ، ہر چیز۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا انگریز نے جب ڈیولپمنٹ کی تھی اور اس نے جب اس پورے برصغیر کو سنبھالا تھا تو کیا اس نے اپنی نیڈ کے مطابق، لوگوں کی نیڈ کے مطابق کی تھی؟ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج چمن شہر جو اتنا سا ہے، وہاں تک ریلوے لائن کیوں بچھائی گئی؟ گلستان کا ریلوے اسٹیشن اور اس سے آگے جو یوب تک ٹرین جاتی تھی وہ ٹرین ابنڈن کر دی گئی ہے، کیونکہ ٹرین پہ سفر کوئی نہیں کرتا، انگریز نے بنائی تھی۔ پھر کلکتہ تک اور پھر سب جگہ، اور پھر ڈنڈی کوتل تک جو ٹرین بنائی تھی، اور خان میں تردے کا ریلوے اسٹیشن کتنا اونچا، سب سے بڑا دنیا کا، میریکلز کریٹ کیے تھے اس نے۔ صحیح۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ ان خطوں کے اندر اگر لوگوں کو حالات ٹھیک نہ ہوئے، سروسز ٹھیک نہ پہنچی تو یہ خطے جو ہیں بغاوت کا پیش خیمہ بنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بارڈرنگ خطے ہیں، اور بارڈرنگ خطوں کے تک آپ کو لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے نہ کسی طرح۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ پورے سب کانٹیننٹ میں ایک قانون تھا، صحیح، جسے کہتے ہیں CRPC، ضابطہ فوجداری، اور بلوچستان اور اس علاقے کے اندر ان کے رواج رسموں کے مطابق انہوں نے جرگا لا اکٹھا کیا ہوا تھا اور اس کے اندر وہی کام کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ہمارے کنفیوژن بنی ہوئی کہ دو لوگ تھے، ایک تھے جان جیکب اور دوسرا تھا رابرٹ سنڈیمن۔ صحیح ہے۔ جان جیکب نے کھڑے ہو کے کہا بلوچستان کے بارے میں کہ یہاں پر ہم طاقت استعمال کرتے ہیں، ہم نے پورے برصغیر میں طاقت استعمال کی ہے، تو ہم ان کو کچل دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ حکومت کریں گے، اور ہم اپنا بارڈر جو ہے وہ رشیا کے ساتھ وہاں تک لے جائیں گے۔ صحیح۔ ڈیورنڈ لینڈ جو بنی، پہلی جو فائٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے خجک کے علاقے کے ساتھ، جس میں مری ٹرائب کے ساتھ جب لڑی تو اس میں ایک کیپٹن ہوتا تھا اور کچھ 200-250 فوجی مار دیے بلوچوں مریوں نے۔ اچھا، تو وہ بڑی حیران کن بات۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ رابرٹ سنڈیمن جو تھا اس کو انہوں نے فارورڈ پالیسی کہتے ہیں، وہ لے کے کہ نہیں، ہم قبیلے کے سردار کو ہی اس پر ساتھ ملائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ قبیلے کے سردار کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سردار تمہارے پاس یہ 15 لیویز کی تنخواہیں ہم تم کو دیتے ہیں، تم جانو اور اس علاقے کا لا اینڈ آرڈر جانو، صحیح، ہمیں یہ پرامن چاہیے۔ وہ 15 تنخواہیں لیتا تھا، کچھ ایک خانہ نشینی الاؤنس ہوتی تھی، یہ اکبر بگٹی اور یہ سارے لوگ جب ڈی سی بھی تھا اپنا خانہ نشینی الاؤنس آج تک لیتے ہیں وہاں سے، اچھا، اور لیتے باقاعدہ آتے تھے، آ کے ملتے 3-4 مہینے کا 35 روپے الاؤنس ہوتا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ایک مکمل طور پہ ایک ہمارے آبا اجداد نے گیورے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی کے علاقے میں چوری ہو جاتی تھی تو وہ اتنا برا صبر ہوتا تھا، اس کا نام اتنا برا کہ وہیں سے بیٹھ کے کہتا تھا چور کو ڈھونڈو اور لے کے آؤ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک موٹر سائیکل چوری ہو گیا، میں اور میرا ایس پی جو تھے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے وہاں سے اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو وہاں پر کھوجی ہوتے ہیں جو باقاعدہ اس کی نشان کو دیکھتے دیکھتے ہم چاکر خان ڈوم کے گھر پہنچ گئے۔ اب سردار چاکر رات کو 4:15 بجے ہم اس کے گھر پہنچے، وہ حیران رہ گیا، خیر ہے کہ مسئلہ کہاں؟ ہم نے کہا سردار مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے گھر تک یہ نشان آ گیا گاؤں تک۔ اس نے کہا صبح موٹر سائیکل پہنچ جائے گا اور چور بھی آ جائے گا۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن تھی بلٹ ہوئی، اور اس میں انہوں نے انہیں کو قانون دیا ہوا تھا، انہیں کے قانون کا، اس لیے کو سمجھتے تھے کہ جرگا جو قانون ہے نا اس کے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا، عدالت کے جھوٹے گواہ نہیں ہوتے، وکیل نہیں ہوتے، ٹاک آف دا ٹاؤن ٹاک آف دا کوٹ۔ لوگ صدیوں سے اس قانون پر عمل کرتے آئے ہیں اور انصاف کا آج لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایک ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہی کہ بلوچوں کے تھا جس کو انہوں نے تباہ کیا بعد میں لا کر۔ 18 امینڈمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر آپ کو وسائل تقسیم کرنا تھے۔ پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں قانون ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان کا آئین ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان کا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان کی 4 وہ اکائیاں ہیں کہ جو انگریز تقسیم کر کے چلا گیا تھا، وہ اکائیاں جب تک آپ ری ارینج نہیں کرو گے پاکستان کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر 3 بنیادی خطے ہیں جو بالکل علیحدہ ہیں ایک دوسرے سے، کوئٹہ، پشین، لورالائی، یوب، یہ سارا علاقہ جو ہے، اور خصوصاً گوشکی کا بھی کچھ علاقہ جو ہے، یہ پشتون علاقہ ہے۔ کوئی ان کی جو مرضی کہہ لیں، ہم نے وہاں تھے، ہم نے تو آپس میں ایسی لڑائیاں دیکھیں جس کے حساب ہے، مستونگ، کلات، خزدار،
یہ پورا علاقہ، یہ جو خران کا کچھ علاقہ، نوشکی کا کچھ علاقہ، یہ بروہی علاقہ ہے جس کے اختر مینگل صاحب جہاں سے آتے ہیں، جہاں سناولا زہری ہیں، یہ سارے یہ اپنے کو بلوچ کہتے ہیں بلوچ، لیکن پوری کی پوری لینگویج ڈراویڈین ہے۔ اچھا، اسی لیے جب گوادر بلٹ اپ ہونے لگا تو ان لوگوں نے جب تقریریں کی وہاں پر جا کے، یہ گوادر ہمارے بلوچستان کا ساحل ہے، اور یہ تو انہوں نے کہا تم چاہتے یہی ہو کہ ہماری زمین کوڑیوں کے مول رہے، تم خریدو اس کو بیچو، وہ تو بڑی ڈرفٹ بن گیا تھا۔ اس لیے مکران کا بلوچ بالکل اور طرح کا، اور اگر آپ مکران کے بلوچ کو ادا کرتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان کا یہ جو بلوچ، جہاں ہمارے بزدار صاحب بھی تو بلوچ ہیں۔ تو یہ تینوں انگریز کے زمانے میں دو علیحدہ ملک خطے تھے، ایک برٹش بلوچستان تھا، ایک ریاست خلات تھی۔ اسی طرح سندھ کا جو علاقہ ہے، سندھ کو جی ایم محمد بن قاسم بنا کے گیا تھا۔ یہ راجہ داہر کی ڈیفینیشن ہے کہ نہیں، آپ نے نہ وہ کیا نام ہے اس کا، جو اس کے آگے گھوٹکی ہے اپنا رحیم یار خان کے آگے، پہلا گھوٹ، پہلا رحیم یار خان گھوٹکی پہ لائن لگا دو کہ سندھ ختم ہو جاتا تھا۔ انڈس سویلائزیشن تو آتی تھی یہاں تک، ہڑپا تک، اور اس کے آگے اپنا راوی کی جو 18ویں ترمیم کے مسائل جو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں چار میں جب تقسیم ہوتی ہے، عمران خان نے ایک بات بڑی ٹھیک کہی ہے، اس نے کہا کہ چاروں صوبے ایسے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے صوبے دنیا میں کہیں بڑے ہوئے ہیں تو ملک قائم نہیں رہے کبھی۔ اچھا، یوگوسلاویا کے 3 بڑے بڑے صوبے تھے، بوسنیا، کروشیا اور سربیا۔ یہ ہم نے تو اعلان بھی کیا تھا پنجاب کا جنوبی صوبہ بنانا ہے، بہاولپور صوبہ نہیں، بنانا ہے، پنجاب بنانا چاہیے، لیکن صرف سیکٹریٹ بند۔ دیکھیں سیکٹریٹ، دیکھیں پہلی بات یہ ہے بناؤ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے اندر اب آ کے کچھ پشتو منورٹی لینگویج، یعنی یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے پشاور شہر ہند کو بولتا ہے، یہ سوات والے اوپر کو اور سواتی بولتے ہیں، یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے اپنا کوہستان والا، لینگویج کی بنیاد تو بھی نہیں۔ اچھا، پھر ان لوگوں کی ایک بہت زبردست موومنٹ چلی تھی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں آپ نے صوبوں کو تقسیم کر دیا۔ اصل خرابی این ایف سی ایوارڈ کی یہ ہے کہ کوئی صوبہ، اس کا چیف منسٹر نیچے اپنا اختیار تقسیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اگر آبادی کے حساب سے وہ نیچے تقسیم کرنے لگ جائے تو اگر 500 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ کو ملا ہے تو آبادی کے حساب سے 350 ارب تو کراچی کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کون دے گا؟ اگر پورے پاکستان میں آپ آبادی کے بنیاد پہ این ایف سی کرتے ہو، دیکھیں نا انہوں نے کہا جی ہم ڈیٹ سروسنگ، یہ وہ ڈیٹ سروسنگ آپ تقسیم کر سکتے ہو، آپ بیٹھ کے تقسیم کرو۔ ڈیٹ والی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس میں خسارے کا بجٹ بنتا ہے۔ آپ کی تنخواہ تو 1 لاکھ روپیہ، آپ 1.5 لاکھ کا بجٹ بنائیں گے اپنا، سوال ہی پیدا نہیں۔ اور پھر کہیں گے نہیں 50,000 خریدو، آگے 25,000 قسطیں کر لو، یہ کبھی نہیں کریں گے، تو بیوقوفی ہوتی ہے 1947 سے پہلے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ پاکستان میں ایک، اور یہ ہر لیڈر کہتا ہے، محمد خان عزیزی بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، اپنا اختر مینگل کے والد عطا مینگل بھی کہتے ہیں، ولی خان کہتا مر گیا کہ ہمیں دوبارہ ایک نیا میثاق چاہیے۔ اب میثاق میں یہ نہیں ہوگا کہ 4 صوبے بیٹھیں گے، وہ جو طالبان کہتے ہیں ساری اقوام بیٹھیں، پھر پشتون پھر علیحدہ بیٹھیں، سندھی پھر علیحدہ بیٹھیں، بلوچ پھر علیحدہ بیٹھیں، بروئی پھر علیحدہ بیٹھیں، کے پی کے بلوچ پٹھان علیحدہ بیٹھیں۔ وہ محمود چندی کا ایک فالوور بھی کے پی کے بھی نہیں ہے، حالانکہ دونوں پشتو بولتے ہیں، لیکن ان کی پشتو مختلف ہے، ان کی وہ دو مش کہتا ہے، یہ منگ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ہمارے بلوچستان کی پشتو بہت مختلف ہے، وہ اس کی اور ٹریڈیشن مختلف ہیں، رواج اور رسم و رواج کے بازار ہر چیزیں مختلف۔ تو یا تو پھر ساری قوموں کو بٹھاؤ، لیکن 18ویں ترمیم کو یہ جو اکائی ہے نا، یہ بہت اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے لیے عمران خان صاحب جب بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے کوئی تو نہیں۔ پھر کیسے پالو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ کون چینج کرے گا 18ویں؟ لیکن پیچھے ایک خبر آئی تھی کہ شاید نون لیگ بھی اس پہ ترامیم پر راضی ہے۔ دیکھیں نون لیگ نے اور رضا ربانی دونوں نے ایک پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر گئے، 18ویں ترمیم بنیادی طور پر اس لیے زیادتی کر گئے کہ انہوں نے 4 مختلف ملک بنا دیے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب گلا گھونٹتے ہیں نا تو پھر ساتھ کوئی نہیں رہتا ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ڈکٹوریل رجیم بلٹ اپ کریں گے تو آپ کراچی کو ساتھ رکھ لیں گے، یا آپ کریں گے تو آپ جنوبی سے پنجاب کو ساتھ رکھ لیں گے، یا آپ اس کو، اگر ایک دفعہ قومیتوں کی لڑائی پاکستان میں شروع ہو گئی تو کسی وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ وہ کسی کو ساتھ رکھ سکے۔
اچھا، جب گراس روٹ لیول کے اختیارات کی بات ہو رہی تھی، مشرف دور میں جو سسٹم تھا ضلعی حکومتوں کا، سب سے اچھا ماڈل ہر ایک نے اس کی تعریف کی، اس کو رول دیکھیں بیک عثمان کیا صاحب گیا۔ مسئلہ بتا کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کام ہوا اس دور کے اندر ہر دفعہ جو دیکھیں، جنرل ایک تقریر بات نقوی بتاؤ، صاحب اس آپ ان کو کچھ کہیں، خرابی کہیں، کچھ کہیں، آج باتیں کرتے ہیں کہ فوج ملک نہیں چلا سکتی۔ ایک بات طے ہے کہ ایوب خان ایبڈو لگا کے آیا، کچھ کر کے آیا، حالانکہ اس وقت بہت بڑی لیڈرشپ موجود تھی پاکستان کے اندر۔ وہ کون سی لیڈرشپ تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تیار کردہ لیڈرشپ، مشتر موجود تھے، خواجہ ناظم الدین موجود تھے، خود محترمہ فاطمہ جناح موجود تھی، کیا لیڈر۔ اس کے باوجود پاکستان جو تھے اس کی ترقی ڈیریل پہ تھی۔ آپ 1958 سے لے کے 1968 تک اب پاکستان علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوا۔ ایک بھی ڈیم جو ہے نہ 58 سے پہلے بنا ہے نہ 68 کے بعد بنا ہے۔ اچھا، وارسک سے شروع ہو جائے نا۔ اس کے بعد 1974 سے لے کے 1971 سے لے کے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ دیکھ لیں، آپ کا ہر ادارہ تباہ ہوا۔ بیوروکریسی بھٹو کے دور میں تباہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ کی فوج کی صورتحال جیسی کہ تین تو پی ایم میں جو ہے کورسز ہی نہیں کر سکا تھا۔ آپ کی پوری انڈسٹری تباہ ہوئی، آپ کی ایگریکلچر کیا کچھ نہیں، ایجوکیشن مکمل طور پہ تباہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا آپ دے لیں 1977 سے لے کے 1988 تک، آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں جس سطح پہ ڈالر تھا اسی سطح، اور سب سے تو افغان جہاد کی برکتیں بھی تو تھیں نا، نہیں ڈالرز آ رہے تھے آپ کے پاس۔ ابھی بھی تو برکتیں ختم ہو گئے جہاد، ابھی بھی امریکی فورسز وہیں ہیں۔ ابھی ہیں، لیکن اس طرح جس طرح آپ نے پوری طرح اس کے ساتھ دیا۔ عثمان صاحب میری بات سنیں، مشرف کو گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2000 سپورٹ فنڈ کدھر رہے؟ نہیں کب، نہیں 2000 کب گیا ہے؟ مشرف صاحب 2007-8۔ ٹھیک، امریکہ کو مال کب پڑھنا شروع ہوئی ہے؟ 2008 میں۔ آپ سب سے زیادہ ریلیونٹ تھے اس وقت، زرداری بھی تھا، نواز شریف بھی تھا، اور عمران خان بھی تھا۔ آپ نے کیا کر لیا؟ آپ ڈالر کہاں پہ لے کے آ گئے؟ جو ریالٹی، پہلی بات ہے پاکستان کی کوئی فورن پالیسی بدلی نہیں ہے، نہ بدلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان جہاد کے دوران جو پریس امندمنٹ اسی وقت آ چکی ہوئی تھی، وہ تو ضیاء الحق کے بعد آ گئی، ضیاء الحق سے پہلے آ گئی، ضیاء الحق کے زمانے میں آ گئی ہوئی تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں آ گئی ہوئی تھی، 86 میں 84 میں آ گئی ہوئی تھی۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پیریڈ کے اندر، اور کیونکہ ہم لفظ سن لیا نا جمہوریت، میں اکثر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن کی تاریخ سے ضیاء الحق کا دور نکال دیں تو ٹیلی ویژن کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں۔ سنہری دور، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، امجد شاہ امجد، نور الہدیٰ شاہ، حسینہ معین، فاطمہ سریا بجیا، عبد القادر جنیجو، کون سا ایسا، تمام تر آپ کی ساری کی ساری ڈیولپمنٹ اسی دور کے اندر۔ زبان بند تھی تو یہ تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے یہاں فکر ہے۔ اس کے بعد آپ ضیاء الحق کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو پی ٹی وی کا اشر ہوا ہے، جو ڈرامہ کا اشر ہوا ہے، جو تباہ بربادی ہوئی ہے اس کا بھی، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ٹھیک تھا، ایک سطح پہ تھا، لیکن اس میں بھی اکڑ بکڑ اور اس سے آگے کوئی چیز نکلی نہیں تھی، وہ خیر روڈیمنٹری تھی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد مشرف پہ آ جائیں، سخت مخالف ہوں صاحب، ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں، لیکن جس وقت اس کے پیریڈ کو میں کمپیریزن کرتا ہوں ان کے ساتھ تو زمین آسمان کا فرق پتہ چلتا ہے۔ وہی کاسل ایسی امریکہ کی وہ بھی کرتا تھا، وہی کاسل ایسی یہ بھی کرتے ہیں، وہی کولیشن سپورٹ فنڈ وہ بھی لیتا تھا، وہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خرابی کسی اور جگہ ہے۔ آپ 18ویں ترمیم کر کے پاکستان کے وزیر اعظم کو بااختیار بنا دو، لیکن زرداری اگر بیٹھا ہوا ہے اس میں تو وزیر اعظم کی کوئی حیثیت اسی لیے ہمیں زرداری کو نہیں بٹھایا نا۔ عمران خان کہتے ہیں، آخری فقرہ بول دوں، عمران خان کہتے ہیں کہ اس 18ویں ترمیم نے چیف منسٹر کو ڈکٹیٹر بنا دیا، آمر بنا دیا۔ کیا عثمان بزدار ڈکٹیٹر اور آمر ہے؟ تو وہ تو ظاہر ہے، اس کیوں ہے؟ وہ ڈکٹیٹر ترمیم کیوں نہیں ability چاہیے نا، ترمیم نہیں، قائم علی شاہ ڈکٹیٹر بن جاتا تھا، حوصلہ چاہیے۔ مراد علی شاہ بن آج مراد علی شاہ اگر وزیر اعظم بن جائے زرداری یا بلاول، اور مراد علی شاہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، سب ساری ڈکٹیٹری، ساری سانپ کا سب قصبل نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاست میں فالٹ ہے۔ نہیں وہ فالٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم ٹھیک ہے، حرف آخر نہیں ہے، اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں، ترامیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ جو سر میں ایک بات بتاؤں عثمان صاحب، ایک بات بتاؤں، کیسے ممکن ہے؟ ایک بات بتاؤں، آئس لینڈ میں لوگوں نے آئین کے خلاف مظاہرہ کیا،
2008 में इस वक्त हुआ ना, तो आइसलैंड में सारे बैंकर इलेक्शन जीत के आ जाते थे। तो उन्होंने कहा, लोगों ने, कि आइसलैंड से लोगों ने कहा कि हमने आइन बदलना है, सही, और उन्होंने एक शर्त लगाई कि कोई सियासतदान आइन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। अच्छा। उन्होंने 370 प्रोफेसरों के नाम दिए, ये प्रोफेसर हैं, इनमें से आप 33% बंदे चुनो और वो आइन बनाएंगे। वो आइन बना, 2011 में नाफज हुआ, उसके तहत इलेक्शन हुए, आज वो मुल्क ठीक चल रहा है। चले कोई ऐसी तदबीर हमें भी बता दें, कोई मुल्क ठीक हो जाए, इत्तेफाक राय पैदा हो जाए, ये जो हमने मसाइल जिक्र किए इनका भी हल निकल आए। यहाँ तो मसला है ना, तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीर गई जो मेरे नामा स्याह। चले जी, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कोरोना और कोरोना से जुड़ी हुई जो गैर संजीदा क़यादतें हैं दुनिया में, वो क्या गुल खिला रही हैं, इस पर करेंगे बात। हरफराज में ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, कहीं लॉकडाउन, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन, और हमारे यहाँ भी एक बार मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन का जो है सिलसिला शुरू है, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया जो है वो अपने हुक्मरानों को भी डिस्कस कर रही है कि बाद ऐसे मुल्क जिन्होंने कोरोना की हकीकत से इनकार किया, आज वही कोरोना उनके काबू से बाहर होता चला जा रहा है, और इस स्मार्ट लॉकडाउन के क्या नताइज सामने हैं, इस पर बात करेंगे। और ये साहब, एक खबर हम पढ़ रहे थे कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि जहां जहां पे मुअस्सर अंदाज में लॉकडाउन किया गया है, उन इलाकों में 90% कोरोना के केसेस में कमी है। सबसे बड़ी मिसाल जो आज अखबार में दी है उसने, इकराम जुनैदी ने, जो उसकी अपना रिपोर्ट है, वो उसकी ये है कि सबसे आइडियल लॉकडाउन जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, आप भी रहे हैं वहां पर, इस्लामाबाद का पता है। तो कहता है कि G9 सेक्टर में रोजाना तकरीबन 100 केसेस जो थे वो होते आ रहे थे, रिपोर्ट हो रहे थे। अब 8 से 9 केसेस रह गए हैं। जाहिर है नकलो हरकत महदूद है, तो यही नहीं, नकलो हरकत भी महदूद है। दूसरी बात तो ये है कि आप जो है वो एक दूसरे को इन्फेक्शन देते नहीं है, कैरी फॉर्म। तो वो कहता ये है कि ये जो 8-10 दिन का उन्होंने लॉकडाउन किया है, उस लॉकडाउन के बाद जो जितने थे ना अब तक जिनको होना था वो हो गया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। यानी ये 8-9 भी वो हैं कि जो पुराने थे, पुराने लॉकडाउन से निकले हुए थे, वो एक तो ये है। और इसके ऊपर पूरी दुनिया की उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बेसिकली कंसेंसस हो चुका हुआ है कि लॉकडाउन जो है दैट वाज द ओनली सोल्यूशन, जो कि नहीं हुआ था। अब सूरत हाल ये है जो मुझे बहुत तकलीफ देती है, वो तकलीफ ये देती है कि आप लोगों की जानों के ऊपर सारे लोग सियासत कर रहे हैं। खड़े होके कहते हैं आप सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन करना चाहती है, तो आप कर क्यों नहीं देते, आपका इख्तियार है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। असेंबली में खड़े होके आप बकवास से करते हो कि ये तुमसे तुम्हारा रिस्क छीनना चाहते हैं, ये तुमसे तुम्हारी नौकरियां छीनना चाहते हैं, ये तुम्हें भूखा मारना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए गुफ्तगू करते हुए भी। एक आदमी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहा है, तुम कौन होते हो, मामे लगते हो इसके अंदर। जिससे ज्यादा इंसानी जान 100 बंदा मर रहा है, और मुझे नहीं पता कि वो एक बंदा तकरीर करे आके, असद उमर आके तकरीर करे, या तुखमरात सईद आके तकरीर करे हो के ये लोग जो है तुम लोगों को जानते हैं, और तुम्हें पता है तुम जान से नहीं मरता कोई लॉकडाउन से। ये है पाकिस्तान की सियासत का गलीज तरीन रूप। मुझे लोग आज कहते हैं तुम इमरान खान को क्या होगा, मैंने कहा मुझे कोरोना से पहले कभी इमरान खान की बुराई करते सुना किसी ने? मुझे शहबाज शरीफ की कभी किसी ने बुराई करते सुना था उससे पहले, जिस वक्त वो जेल में था, जब वो फाइट बार थे, जब वो जब 4 तो कॉलम निगार थे जो लिखते थे उस वक्त मुशर्रफ के खिलाफ, उनमें से एक मैं था। लेकिन जिस वक्त मैं उसकी गलत पॉलिसी से हम निकल आए। लेकिन मसला सारा यह है कि पाकिस्तान में देवता हैं पाकिस्तान के सियासतदान, इनके सामने इज्जत, तौकीर, शराफत, नजाबत सब इसके आगे कुर्बान। इसकी बदतरीन मिसाल, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन बदतरीन मिसाल क्या आई है कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्पोक्स पर्सन
एक घरेलू किस्म की गुफ्तगू के अंदर आके सरकारी स्टेटमेंट दे पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर। सही है। ये देखो ना, अच्छा, ये रवैया सिर्फ आपको पाकिस्तान में नजर आता है, बाहर भी तो ऐसे कई नहीं, मुल्क बाहर हैं जो जुटलाते हैं। ट्रंप के बयानात कई नहीं, ऐसे हैं। बातें आते हैं ना, ट्रंप पे आते हैं। ट्रंप है। ट्रंप ने तो कमाल बयान दिया। ट्रंप देखे उसने टेस्ट कहा, कम कर दो। अगर टेस्ट खत्म है तो कोरोना खत्म। बात तो सही नहीं है वैसे उसकी। इससे अब टेस्ट ही नहीं होगा तो मरीज सिंपल ही सामने। मैथमेटिक्स। अच्छा, वो जो स्वीडन वाले, स्वीडन है, फिर आपका ये जो बोरिस जॉनसन, ब्राजील, ब्राजील। अच्छा, ये वो मुल्क हैं जिनके लोगों ने उनको बकायदा पकड़ा, उनको कहा कि आप क्या कर रहे हो, तुमने गलत किया। अब देखिए मेरी बात सुने, नहीं हमारे लोग तो यहाँ कहते पर- खोलो, हमारे लोग पकड़ते यहाँ कहाँ? पर खड़े होके कहते हैं हाँ, कि जी हम चाइना की तरह थोड़े हैं, चाइना में एक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी तुम तो चाइना से ज्यादा हो, जितने मिसिंग पर्सन तुम्हारे यहाँ चाइना में हैं, जिस तरह तुम अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर किसी और जगह। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, चाइना में है। उनका अपना मैकेनिज्म होगा। है ना? ये मौजूद दूसरी तरफ जा रहा है, मैं बाकी वैसे कह रहा हूं, लेकिन ये कोई मसला नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर यू कैन डू एवरीथिंग। बिल्कुल सही। जब आपने रियासत ने रेट कायम करनी थी, आपने क्यों मिलिट्री कोर्ट्स बनाई? इसलिए कि रियासत की रेट कायम, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हो गया था, आपने कायम करनी थी। आपने कहा कानून, इंसाफ, अख्तार, फलाहौल, इंसानी हकूक की ऐसी तैसी बंदे मर रहे हैं भाई, इंसाफ, जमहूरियत, फलाना। आप मुझे ये बताइए, आज आप लॉकडाउन करेंगे, आप मुझे ये बताइए, और इंसानी जाने बचे, कौन सा एंकर है जो तुम्हारे खिलाफ बात करेगा? कोई नहीं। हम क्यों चीख रहे हैं खान साहब? मसला यह है कि आपकी जाती अना ने इस मामले को इस तरह पे पहुंचा दिया है कि मैं आज 2 बंदों के ऊपर कॉलम लिख के आया हूं जो मेरे जाती दोस्त थे, जो इस मसले में शहीद कोरोना की वजह से मारे गए। और लोगों को हम गिनती करना, अभी तो हमने गिनती करना शुरू नहीं की। जो रेगुलर लोग मर रहे हैं, जिनको जो इस रिकॉर्ड में नहीं है, जिनका ना टेस्ट और मैं आज से 4 महीने पहले कहा था, वही हालत आ गई कि एक दिन ऐसा आएगा इमरान खान साहब, आपकी पार्टी के लोग आपको डिफेंड करने के काबिल नहीं रहेंगे। 2 महीने से कह रहा हूं, आओ मेरे प्रोग्राम में, कोई आता है? जहां जाते हैं मुंह की खा के आते हैं। खान जफर मिर्जा जाए या कोई और जाए, सब आप देखें, यास्मीन राशिद भीगी बिल्ली बनी होती हैं, जफर मिर्जा के पास जवाब नहीं होता। लेकिन बयानात कोई नया मौजू तो दे जाते नहीं, हैं ना। बयाना नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2 छड़िए छोड़े हुए हैं। वो कराची में वो 2 छोड़े हुए हैं, एक अली जाती और एक वो तो क्या है, वो तो अपना फरदौस शमीम नकवी साहब अच्छे आदमी है। फैसल वाडा, फैसल वाडा साहब तो वो कम, इस मामले पे कम नजर आए। नहीं, फिक्रें देखे ना कैसे कैसे होते हैं। इन फिक्रों का कोरोना ऐसे लगता है कि जैसे इन लोगों को कोरोना के साथ इंसानों की जान, इसी तरह उन्होंने 4-5 छोड़े हुए पीपल पार्टी ने, इस मतलब में सब नहीं छोड़े इसको। नहीं, नून लीग थोड़ी सी इसमें खामोश है इसमें। अच्छा, वो तो बेचारे खुद बीमार हो रहे हैं, सारे पॉजिटिव आ गए। एहसन इकबाल वो कोरोना के मसले में खामोश है। कोरोना के मसले उनको भी किसी की लागत बददुआ लग गई है सारे अंदर। लेकिन आप खुद सोचिए, आप मुझे बताएं, क्या इसमें सियासत में जेएनयू भी आ सकती थी? इस सियासत में महमूद खान आ सकता था? इस सियासत में मौलाना फजल रहमान भी आ सकता था? नहीं आया। लेकिन फजल रहमान साहब ने बड़ा अच्छा जुमला दिया कि आप रात को सो जाएं, कोरोना भी सो जाएगा। नहीं, वो कहते हैं जब रात को सोते हैं तो कोरोना सो जाता है। तो अगर वो मरते हैं तो मर भी जाता होगा ना। वो उनका ये था कि जनाजा जो है वो बेसिकली उन्होंने वो असल में बीच में काट के उन्होंने दिया है। वो बेसिकली एक जो है ना, एक बहुत बड़ी एहतियात है कि लोगों के जनाजे जो है इस तरह पढ़ो और ये करो वो करो। वो भी एहतियात भी बड़ी अजीब हो गई। आप जब एक डेड बॉडी कॉफन के अंदर रख के उसको रैप कर देते हैं उसको, तो उसके फर्क नहीं पड़ता। वो तो यूरोप से हमने कॉपी करना होता है ना बाकी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप, और अगर कुछ दिन और ऐसे रहा, आज मैं जो लॉकडाउन लाहौर के अंदर देख रहा हूँ, इट्स नॉट लॉकडाउन। उस तरह का तो लॉकडाउन है भी नहीं। लोग आ जा रहे हैं, जो इलाके सील भी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, एक सील इलाके में से एक बंदा है, उसको कोरोना का है, वो यहाँ आता है, घूम घाम के चला जाता है, 6-7 बंदों को जफियां डाल के चला जाता है। उसके बाद 6-7 बंदों को कोरोना लगता है, वो 6 में से 3 को लगता है, 3 आगे लगाएंगे, 3 के 9 को लगाएंगे, 9 90 को लगाएंगे, 90 किसी और, ऐसे बढ़ता है। इसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट।
स्नो बॉल इफेक्ट होता है कि एक जो बर्फ होती है ना, एवलांचेस की तरह, बड़ी बर्फ बड़ी नरम होती है। आप देखो कभी कभी आपने देखा कि पहाड़ से जब बर्फ गिरती है एवलांच स्नो निकलता है, तो बेसिकली स्नो बॉल इफेक्ट होता है किसी भी पेंडेमिक का या एपिडेमिक का, जैसे का ये होता है कि आप उसको जब आप उसको कंट्रोल नहीं करते, इसीलिए कहते हैं कि उसके पत्थर को वहीं रोक लो ताकि वो पत्थर आगे ना बढ़े और फिर वो बर्फ जो है वो नीचे उसके अंदर। ये ही हालत हो रही है हमारी इस वक्त। अब कोई प्लानिंग नहीं, इस लॉकडाउन की भी सच्ची बात बताऊं कोई प्लानिंग नहीं। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पूछता हूं, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं सर मसला सारा ये है कि एक आदमी आके कार्ड दिखाता है कि मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट सा काम में जा रहा हूं, अब उसका कहा आप शनाख्ती कार्ड यहां छोड़ दो। आप पाकिस्तान के मिजाज के लोगों को नहीं जानते हो, आपको तो अंदाजा नहीं बनी गाला में घुसने के लिए लोग कैसे कैसे जाते थे, आपको नहीं पता। आपके गनमैन के थ्रू निकल जाते होते थे बीच में से, जिस वक्त वहां पर इतना बड़ा वो लगा हुआ था क्या, तो लोग चले जाते थे। तो आपको नहीं पता ये मुल्क में कैसे 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 यार 15 दिन इस कौम को 15 दिन सिर्फ जो रिकमेंडेशन किया कि 15 दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, आप कम से कम उसको आपको उस 15 दिन के अंदर होगा पता क्या, जितने भी इस वक्त पॉजिटिव केसेस हैं वो सारे सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, बाकी सारे नॉर्मल हो गए। वो 15 जो हैं वो क्वारंटीन करके आप उनका इलाज कर दो, आगे फैलना बंद हो जाएगी। एक सिंपल रीजन है, एक सिंपल। जनूबी कोरिया ने यही किया। ताइवान ने कहा हमने पहले दिन यूनाइटेड नेशंस की WHO की नहीं मानी, हमने कहा लगाओ तुम मास्क। और ताइवान जो है इतना सा मुल्क है, वियतनाम कितने साल की जंग, 40 लाख बंदा मरवाया उन लोगों ने, ठीक कर लिया। बैंकॉक, लेकिन उसमें कौम का भी तो बड़ा एक है ना कि तुम फॉलो करते हैं। फॉलो नहीं, बात स्ट्रिक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हालत यह है कि आप पुलिस वाले को कहते हैं कि CDD के बंदे को तुम मास्क बनाओ, डॉक्टर को गोली मार देता है। ऐसे इससे ज्यादा तकलीफ दे क्या बात उस कौम के, उस डॉक्टर को, उस CDD के बंदे को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। मैं लिख कर दे दे, मैं नहीं होगी, इसलिए कि मुझे पता है उसने कहा मैं तो गुड फेथ में मारी है, डॉक्टर मुझे हो गया था, डॉक्टर मुझे जहर का इंजेक्शन लगाने वाला था। बड़ी कहानी, वकील ने कहानी निकाल देनी है तो डॉक्टर की पुरानी दुश्मनी थी, पता नहीं क्या था उसको, ये वो निकाल लो, कालादम तंजीम से ताल्लुक भी था, ये भी आ सकता है। नहीं और नहीं तो गर्लफ्रेंड का झगड़ा लगा देंगे, कोई मरी हुई औरत निकल आएगी बीच में से। अल्लाह खैर। मैं आपको बताऊं ये सारी की सारी ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होती है? एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ी हुई कौम को चैनलाइज करने के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के डिलिक्वेंट बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। वरना अगर लोग बिहेव कर रहे हो तो किसी की जरूरत नहीं। देखिए आइडियल स्टेट के बारे में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं कि स्टेट बिकम्स इनविजिबल। ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। 2 घंटे के लिए 1972 में बिजली गई थी न्यूयॉर्क में, थाउजेंड ऑफ द रेप्स, स्टोर लूट मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जो बहुत महजब मास्टर समझा। उसके बाद भी कई जब बिजली जाती है तो और अभी ये जो हुआ जो कालों का वो पूरा कालों का कोई स्टोर बचा ही। ये रियासत होती है जो कहती है, और रियासत का सरबराह गिला नहीं करता कभी। ट्रंप ने गिला किया किसी ना कि मेरी कौम ऐसी है, हालांकि ट्रंप जो है वो इमरान खान का बाप है इन मामलात के अंदर। अच्छा गुफ्तगू करने में अपने जिसे कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के चुटकुले छोड़ने में मजाक। तो बस असल में यही नॉन संजीदगी जो है बलूचिस्तान के साथ दिखाई जा रही है। चलें इस पे तो मेरा ख्याल गुफ्तगू अगले पार्ट में करते हैं। तो कि बलूचिस्तान में जो अख्तर मैंगल साहब रूठे हैं उनको मनाने की कोशिशें जो हैं वो किस हद तक नाजरीन जारी हैं, और क्या अख्तर मैंगल साहब मानेंगे, इस पे करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कल अख्तर मैंगल हुकूमत से अलग हुए और आज उनको मनाने की कोशिशों का आगाज़ हुआ, और ख़ास तौर पर हुकूमत ने उनके लिए मुज़ाकरात की एक नई कमेटी कायम की है। सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब ने मुलाकात की है, उसका अहवाल जानते हैं। और ये साहब संजरानी साहब गए हैं मनाने अख्तर मैंगल साहब को। सादिक संजरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है वैसे? ये सवाल जो अख्तर मैंगल साहब ने किया, ये सवाल उन्होंने किया? अच्छा देखिए कल वैसे उन्होंने गिला किया था कि परवेज खटक साहब
اور شاہمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب یہ وہ افراد تھے جو بات کیا کرتے کل تھے. ایک پروگرام میں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ سردار یارمن صاحب کو لوں اس دفعہ. دیکھیں بلوچستان میں نا ٹرائبل سوسائٹی کو بڑا جسے کہتے ہیں پھونک پھونک کے آپ کو قدم رکھنا ہوتا ہے. ٹرائبل سوسائٹی میں ایک ہائرارکی ہے. اس ہائرارکی میں نواب جو ہیں وہ سب سے اوپر رہتے ہیں. نواب جو ہیں وہ 7 ہیں بلوچستان کے. نواب مری، نواب پکٹی، نواب ریسانی، نواب شاوانی اور نواب جو ہے زرق سے زہری جو ہے وہ ہیں. اور اس نواب مقصی یہ پٹھانوں کے ہیں. جوگزئی پٹھانوں کے ایک ہی نواب ہے صرف. اور نواب کے بعد پھر سردار برابر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تمندار نواب. اچھا. تو صادق سنجرانی جو ہے نا، سنجرانی بنیاد طور ایران کے قریب آباد جو ہے قبیلہ ہے، اور وہ بہت چھوٹا سا قبیلہ ہے لیکن بہت خوبصورت قبیلہ ہے. اچھا. اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بلوچوں کے جسے کہتے ہیں نا وہ کوکاف پہ رہنے والے لوگ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اور زیادہ تر ایرانی بلوچوں کی وجہ سے اس کے مکس ایرانیوں سے بہت زیادہ وہ یہ جو گورگیج ہیں، سنجرانی ہیں، نوتزئی ہیں، اور ایک اور ہے ریکی. یہ بیسیکلی آدھے بلوچستان میں رہتے ہیں، آدھے جو رہتے ہیں ایران کے اندر. تھوڑا سا ایسا جو ہے ہیلمند کے اندر محمد حسنی وغیرہ جو ہیں وہ افغانستان میں بھی رہتے ہیں. یہ جو چاغی ہے اس کے بارے میں انگریز نے کہا تھا چاغی کے ہیں. اچھا، سنجرانی صاحب کیا فرق ڈال پائیں گے؟ کچھ نہیں جو ہوئی ہے اختر مینگل صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیں سنجرانی صاحب جو ہے نا ایک بہت سادہ سا پولیٹیکل ورکر. اس کے جو بھائی تھے عاطف سنجرانی، یہ الیکشن جیتے تھے. اس لیے جیتے تھے کہ کارڈ چلا تھا اس وقت پنجابی ووٹ کا. اچھا. نواز شریف نے اس پنجابی ووٹ کے تحت پہلی دفعہ محمود خان اچکزئی کو کوئٹہ سے جتوایا تھا. تو کوئٹہ میں ایک سینٹر میں پنجابی ووٹ کافی ووٹ ہے، بہت زیادہ. ایک وزیر شفیق ہوا کرتے تھے، وزیر جی شفیق مرڈر ہو گئے تھے. جو فردوسی ان کی، اور ابھی بھی اس فردوسی دکان تھا ان کا، انہی کی فیملی. سیف اللہ پراچا تھے، سعید احمد ہاشمی ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے ہزاروں میں شادی کر لی تھی تو ایک ڈوئل کا ان کا رول ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پورے کا پورا جو ہے اس میں اس میں آتا سنجرانی. یہ چاغی اور یہ ایک سیٹ تھی. یہ وہی سیٹ ہے جس پہ حافظ حسین احمد جیتے تھے، اور اس کو ہرا کے پیپل پارٹی کے فتح محمد حسنی کو ہرا کے وہ جیتے تھے. اور اس سیٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ یوں گھومتی رہتی. اب یہ سیٹ علیحدہ ہو گئی بھی. اچھا، انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا. معاہدہ پی ٹی آئی سے ہوا. یار مدرین کے مطابق انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا ہے کہ اصل میں جہانگیر ترین جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے، یہ ہے پی ٹی آئی کا مزاج جو ان کو خراب کر رہا ہے، کہ انہوں نے بٹھا کے اس وقت جو معاہدہ کیا ہے اس میں جہانگیر ترین نے یہاں کوئٹہ آ کے ہم سے پوچھے بغیر جو کچھ ہوا وہ جلدی جلدی معاہدہ کر کے ان کو شامل کرنے کی کوشش کی. تو اب صورتحال یہ ہے، میں سردار یارمن صاحب کو فون کر رہا تھا، وہ ابھی ان کا فون آ رہا ہے، لیکن میں خیال کل انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. تو وہ انہوں نے کہا سردار یارمن صاحب نے کہ وہ اگر میں بیٹھتا اور بلوچستان کے لوگ بیٹھتے اور وہ ان کو دے ہوتے تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ ہم کسی اور طریقے سے اس کو سیٹل کر لیتے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. بہت سارے ایسے 6 نکات کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ہے اس کی پریویو میں نہیں آتی. بعض معاملات ایسے بعض ایسے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں کہ جو آپ پولیٹیکل معاہدے کے اندر نہیں لا سکتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں اس ملک کا، اور میں اس ملک کا ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں 50 قتل معاف کر دوں گا، 200 ریپ معاف کر دوں گا، 600 چوریاں معاف کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ وہ چوریاں ہوں بھی یا نہ ہوں تب بھی یہ ایک بیسیکلی ایک اوورال کنسنسس کا ڈیسیژن ہوتا ہے. پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر باقی بلوچوں کے بھی تحفظات تھے جو کیا، لیکن وہ جلدی جلدی ان کو شامل کرنا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اختر مینگل صاحب کی پوزیشن کو جتنا ایک بلوچ سمجھتا ہے بلوچستان میں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کہ اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے اس پارٹی کے مقابلے میں جو ان کی پارٹی تھی ہئی بلوچ کی، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی پارٹی تھی، انہوں نے اپنے سٹرانگ فوٹنگز اور ہولڈ بنا لیا تھا. خصوصاً مکران کا آج تربت دیکھیں کیا صورتحال. جس گوادر میں کبھی 3 دن کے اندر لوگ پہنچتے تھے کوئٹہ سے، وہاں آج 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. تو ایک کام اب وہ یہ ساری چیزیں جو تھی ان کے سامنے رکھی جا سکتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جو عمران خان صاحب کی پوری بلکہ پی ٹی آئی کا جو بچگانہ جو سنا باروج کہتا ہے جو بچگانہ پن ہے نا اس کا، دیکھیں یہ ایسا ٹال آرڈر اپنے لیے لے لیا عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی. تجربہ شاید نہیں ہے، 2 سال تو، لیکن جہانگیر ترین تو
ان کو تو خیر بہت تجربہ ان کو شاید گنے کا تجربہ ہے، سیبوں کا نہیں تھا، آپ نے کھڈیلے لگا کے لندن سیبوں کا نہیں تھا نا، مطلب یہی ہے۔ اب انہوں نے 3 نام لیے۔ اب شاہ محمود قریشی ٹھیک ہے، جو جتنا بھی وہ شاہ محمود قریشی تھا، لیکن اس کو تھوڑا بہت سیاست کا پتہ ہے، سندھ میں آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، سندھ کے لوگ جو ہیں ان کا انفلوئنس ہے۔ اب اسی صورتحال کے اندر جہاں اختر بینگل کی یہ کیس چل رہا ہے، ادھر سے فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا ہے، اور فائز عیسیٰ صاحب کا کیس جو ہے، اگرچہ کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں بلوچستان کو ویسے ریپرزینٹ نہیں کرتے، فائز عیسیٰ صاحب کے والد جو تھے یہ بیسیکلی ہزارہ تھے، بلکہ ان کے دادا ہزارہ تھے جو کہ افغانستان سے آئے تھے، اور ان کو انہوں نے قاضی جلال الدین جو تھے یہ انہوں نے خان آف کلات نے وزیر اعظم رکھا تھا، اور یہ ان کی باقاعدہ فرد میں لکھا ہوا سنی ہزارہ، یہ ہزارہ 99% شیعہ ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پر آئے تھے، لیکن مسلم لیگ چونکہ وہاں اتنی زیادہ نہیں تھی، مسلم لیگ کی سیاست کے ساتھ ان کا ساتھ تعلق تھا، اس کے باوجود بھی ایک ایسا ایشو بن گیا جس کو آپ نے چھیڑ چھاڑ کے تو خراب کر لیا۔ اب آج ان کی مسز جو ہیں، میں ان کی شادی میں 83 کی شادی میں تھا، مجھے اچھے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ہمارا ایک دوست تھے، ان کے بہت فیملی فرینڈ تھے، ان کے ساتھ میں گیا تھا آغا ناصر وہ یونیورسٹی، تو ایک بڑی سیزنیبل قسم کی فیملی ہے، سب کچھ ہے، چل رہا ہے سارا کچھ چلنے دو، آپ کو ایک کیس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے بعد پورے کا پورا بلڈ اپ چل رہا ہے، اور 10,000 تو اچھا الزامات ثابت ہونے چاہیے اگر ان پر کوئی الزام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ جوڈیشری کے آپ پھر سارے کہیں گے ہم نے کیا قصور کیا، بلوچستان کے ہیں، کچھ چیزیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اچھا پھر تو پرانے سے لے کے نیچے تک سب کا کھولنا پڑے گا، تو اصل مسئلہ اب آج ان کی مسز وہاں آئی ہیں، اب مجھے لگتا یہ ہے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں نا، وہ مانگ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک ڈیسیژن دے یہ 10 بینچ کا، وہ بینچ میں لے تو لیا نا، وہ تو لینا نہیں چاہیے تھا، اچھا ان کو کہنا چاہتے کہ چلے جائیں بھئی آپ چلے FBR میں جائیں، نہیں FBR نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک خوبی ہے کہ اس کا جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک نہیں ہوتی، اچھا یہ تماشا نہیں لگتا، یہ پہلے انہوں نے خود جوڈیشری نے لیا، اب فیصلہ کرتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے، دیکھیں اللہ کرے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ چلیں جی ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ نے کھڈیلے لگا کے لندن سیبوں کا نہیں تھا نا، مطلب یہی ہے۔ اب انہوں نے 3 نام لیے۔ اب شاہ محمود قریشی ٹھیک ہے، جو جتنا بھی وہ شاہ محمود قریشی تھا، لیکن اس کو تھوڑا بہت سیاست کا پتہ ہے، سندھ میں آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، سندھ کے لوگ جو ہیں ان کا انفلوئنس ہے۔ اب اسی صورتحال کے اندر جہاں اختر بینگل کی یہ کیس چل رہا ہے، ادھر سے فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا ہے، اور فائز عیسیٰ صاحب کا کیس جو ہے، اگرچہ کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں بلوچستان کو ویسے ریپرزینٹ نہیں کرتے، فائز عیسیٰ صاحب کے والد جو تھے یہ بیسیکلی ہزارہ تھے، بلکہ ان کے دادا ہزارہ تھے جو کہ افغانستان سے آئے تھے، اور ان کو انہوں نے قاضی جلال الدین جو تھے یہ انہوں نے خان آف کلات نے وزیر اعظم رکھا تھا، اور یہ ان کی باقاعدہ فرد میں لکھا ہوا سنی ہزارہ، یہ ہزارہ 99% شیعہ ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پر آئے تھے، لیکن مسلم لیگ چونکہ وہاں اتنی زیادہ نہیں تھی، مسلم لیگ کی سیاست کے ساتھ ان کا ساتھ تعلق تھا، اس کے باوجود بھی ایک ایسا ایشو بن گیا جس کو آپ نے چھیڑ چھاڑ کے تو خراب کر لیا۔ اب آج ان کی مسز جو ہیں، میں ان کی شادی میں 83 کی شادی میں تھا، مجھے اچھے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ہمارا ایک دوست تھے، ان کے بہت فیملی فرینڈ تھے، ان کے ساتھ میں گیا تھا آغا ناصر وہ یونیورسٹی، تو ایک بڑی سیزنیبل قسم کی فیملی ہے، سب کچھ ہے، چل رہا ہے سارا کچھ چلنے دو، آپ کو ایک کیس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے بعد پورے کا پورا بلڈ اپ چل رہا ہے، اور 10,000 تو اچھا الزامات ثابت ہونے چاہیے اگر ان پر کوئی الزام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ جوڈیشری کے آپ پھر سارے کہیں گے ہم نے کیا قصور کیا، بلوچستان کے ہیں، کچھ چیزیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اچھا پھر تو پرانے سے لے کے نیچے تک سب کا کھولنا پڑے گا، تو اصل مسئلہ اب آج ان کی مسز وہاں آئی ہیں، اب مجھے لگتا یہ ہے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں نا،
وہ مانگ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک ڈیسیژن دے یہ 10 بینچ کا. وہ بینچ میں لے تو لیا نا, وہ تو لینا نہیں چاہیے تھا. اچھا, ان کو کہنا چاہتے کہ چلے جائیں بھائی, آپ چلے FBR میں جائیں. نہیں FBR نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک خوبی ہے کہ اس کا جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک نہیں ہوتی. اچھا, یہ تماشا نہیں لگتا. یہ پہلے انہوں نے خود جوڈیشری نے لیا, اب فیصلہ کرتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے, دیکھیں اللہ کرے کیا فیصلہ کرتے ہیں. چلیں جی ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.